بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں ہم دلیل العارفین کی 2 مجلسیں الحمدللہ مکمل کر چکے، اور آج سے تیسری مجلس کا آغاز ہے۔ بدھ کے روز یعنی چہارشنبے کے دن قدم بوسی کا، قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا، اعزاز حاصل ہوا۔ سمرقند کی طرف کے 6 درویش یعنی وہاں کے رہنے والے 6 بزرگ حاضر خدمت تھے۔ مولانا بخاری رحمۃ اللہ علیہ حاضر تھے، جو خواجہ صاحب کی بھی خدمت میں رہتے تھے۔ پھر وحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی کہ نماز فریضے میں یعنی فرض نماز کے اندر یا نماز کا جو فریضہ ہے اس میں اس قدر تاخیر کی جائے، اس کو اتنا لیٹ کیا جائے، اس میں اتنی دیری کی جائے کہ وقت گزر جائے اور قضا کر کے ادا کرے۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ کیسے مسلمان ہیں جو نماز وقت پر ادا نہیں کرتے اور اس قدر دیر کرتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے۔ ان کی مسلمانی پر 20,000 افسوس، یعنی کئی مرتبہ یا بہت زیادہ افسوس ہے کہ مسلمان ہو کر بھی جو نماز کو اتنی تاخیر کرے کہ وقت گزر جائے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتاہی کرتے ہیں، خداوند کریم کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرا گزر ایسے شہر سے ہوا جہاں پر یہ رسم تھی، جہاں پر یہ رواج تھا کہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ نماز کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو جاتے ہیں؟ تم سب وقت سے پہلے ہی تیاری کرتے ہو۔ تو سبب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ وقت سے پہلے ہی آپ نماز کے لیے تیار ہو؟ تو کہا کہ سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب وقت ہو فوراً نماز ادا کر لیں، جیسے ہی ٹائم ہو جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ جب تیار نہ ہوں گے تو شاید وقت گزر جائے، پھر یہ منہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دکھا سکیں گے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عجلوا بالتوبۃ قبل الموت وعجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، مرنے سے پہلے توبہ کے لیے جلدی کرو اور فوت ہو جانے سے پیشتر، فوت ہو جانے سے پہلے نماز کے لیے جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت گزر جائے اور آپ کی نماز فوت ہو جائے، اس سے پہلے نماز کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ امام یحییٰ زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے میں واسعتاً میں نے لکھا دیکھا ہے کہ مولانا حسام الدین محمد بخاری سے، جو میرے استاد تھے، سنا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اکبر الکبائر جمع بین الصلاۃ، یعنی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ نماز فریضے میں یعنی فرض نماز میں اس قدر تاخیر کی جائے، اتنی دیر کی جائے کہ وقت گزر جائے، اور پھر 2 نمازیں اکٹھی ادا کی جائے۔ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنا اس طور پر کہ پہلی نماز کا وقت جا چکا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، جو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد گرامی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ سے میں نے یہ حدیث سنی جس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ جس حدیث پاک کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نقل کر رہے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ کیا میں تمہیں منافقوں کی نماز بتاؤں؟ عرض کی جناب فرمائیے، یعنی کہا گیا یا رسول اللہ بتائیے کہ منافقوں کی نماز کون سی ہے؟ فرمایا جو شخص دیگر نماز میں اس قدر تاخیر کرے کہ سورج کی روشنی میں فرق آ جائے اور اس کا رنگ زردی مائل ہو جائے، یعنی جو نماز کو اتنی تاخیر سے ادا کرے کہ سورج کی روشنی میں فرق آ جائے اور اس کا رنگ زردی یعنی پیلے رنگ کی طرف مائل ہو جائے، جھک جائے، پھر عرض کی کہ وقت مقرر فرمایا کہ اس کا ٹھیک وقت یہ ہے کہ آفتاب نے اپنا اصلی رنگ نہ بدلا ہو، یعنی زرد نہ پڑ گیا ہو، تو سورج نے جو ہے اپنا اصلی رنگ جو ہے تبدیل نہ کیا ہو، بدلا نہ ہو، یعنی سورج جو ہے زرد نہ پڑا ہو، تو اس وقت نماز ادا کی جائے۔ جب سورج کا رنگ تبدیل ہو جائے تو اس وقت نماز ادا نہ کرے۔ جاڑے اور گرمی میں یہی حکم ہے۔ تو یہ اگر کوئی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے کہ سورج کے رنگ جو ہے زردی کی طرف مائل ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کہا گیا کہ یہ منافقوں کی نماز ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے فقہ ہدایہ میں شیخ الاسلام خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث دیکھی ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ اسفروا بالفجر لأنہ اعظم للأجر، یعنی صبح کی نماز سفیدی میں ادا کرو تاکہ ثواب زیادہ ہو۔ ظہر کی نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس قدر تاخیر کی جائے کہ ہوا سرد ہو جائے۔ احناف کے یہاں یہی حکم ہے، فجر کی نماز کے اندر اسفار یعنی اجالے کے اندر ہلکی ہلکی روشنی اور سفیدی کے اندر ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے احناف کے یہاں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے فجر کی ایسے وقت میں ادا کی جاتی ہے کہ ہلکا ہلکا اجالا سا نظر آ جاتا ہے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ نماز کو ایسے وقت میں جو ہے شروع کیا جائے کہ اندھیرا ہو، اور ایسے وقت میں ختم کیا جائے کہ ہلکا سا اندھیرا اجالا ہو۔ تو جس میں یہ حکم آیا حدیث پاک میں کہ اندھیرے میں نماز ادا کی جائے تو اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے، جس میں یہ حکم آیا کہ تھوڑا کچھ اجالے میں نماز ادا کی جائے تو دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، ایک میں آغاز اور دوسرے میں اختتام۔ تو ظہر کی نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس قدر تاخیر کی جائے، اتنی دیر کی جائے کہ ہوا سرد ہو جائے، یعنی ہوا جو ہے ٹھنڈی ہو اور بہت زیادہ سخت گرمی میں نہ پڑے، اور جاڑے میں جب سایہ ڈھلے تو اس وقت ادا کی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، یعنی گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں ادا کرو۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کی نماز قضا ہو گئی تو اس قدر روئے اور آہ وزاری کی کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ آواز آئی کہ اے بایزید، تو اس قدر آہ وزاری کیوں کرتا ہے؟ اگر صبح کی ایک نماز فوت ہو گئی تو ہم نے تیرے اعمال میں 1000 نماز کا ثواب لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تفسیر محبوب قریش میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص 5 نمازیں باوقت ادا کرتا ہے، یعنی وقت پر ادا کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس کی رہنما بنتی ہے، وہ نماز اس کی رہنما بنتی ہے، اس کو راہ بتلاتی ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ پھر فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ امام زاہد کی تفسیر میں لکھا ہے فویل للمصلین
الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی ویل دوزخ میں ایک کنواں ہے۔ بعض کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں سخت سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ویل کی تفسیر یوں فرمائی ہے کہ ویل نے 70,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے رو کر پوچھا کہ ایسا سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا، ایسا سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا۔ حکم ہوا ان کے لیے جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے اور قضا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کی نماز ادا کی، اور جب آسمان کی طرف دیکھا تو ستارہ دکھائی دیا، تو غمناک ہو کر آپ اندر چلے گئے اور اس کے کفارے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا۔ اس کا سبب یہ تھا، حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو فوراً نماز ادا کرو، جب سورج ڈوب جائے فوراً نماز ادا کرو، کیونکہ ایسا کرنا سنت ہے، ایسا کرنا سنت ہے۔ بعد ازاں صدقے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اس کے بعد صدقے کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز، قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے مابین، یعنی اس کھلانے والے اور دوزخ کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا۔ 7 پردے جو ہے آڑ بن جائیں گے، جن میں سے ہر ایک پردہ 500 سالہ راہ کے برابر بڑا ہوگا۔ ایک پردہ جو ہے 500 سال کے راستے کے برابر اتنا بڑا ہوگا۔ پھر کچھ دیر جھوٹ کہنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کیا، اس گھر سے برکت اٹھائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ذاکر یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا مولانا عماد الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نام رہتے تھے، یعنی ان کا نام مولانا عماد الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو نہایت ہی صالح مرد تھے۔ یہ حکایت میں نے ان سے سنی، یعنی ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا، ایک حکایت انہوں نے بیان کی کہ ایک مرتبہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوزخ کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، یعنی رب العالمین کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی دوزخ کے بارے میں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے دوزخ میں ایک وادی حاویہ پیدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے دوزخ کے اندر ایک وادی حاویہ نام کی پیدا کی ہے، جو 7واں دوزخ ہے اور سب سے خوفناک اور سیاہ ہے، سب سے زیادہ ڈراؤنا اور کالا ہے۔ 7ویں نمبر پر اس کا جو ہے ذکر آیا، اور اس کی آگ بھی سیاہ اور نہایت تیز ہے، اس کی آگ بھی جو ہے بہت زیادہ کالی اور بہت زیادہ تیز ہے۔ اس میں سانپ بچھو بکثرت ہے، بہت زیادہ سانپ ہے، بچھو ہے۔ وہ گندھک کے پتھروں سے ہر روز تپایا جاتا ہے۔ جو گندھک کے پتھر آتے ہیں اور بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں تو ان پتھروں سے ہر روز اس کو تپایا جاتا ہے۔ اگر اس گندھک کا ایک قطرہ دنیا میں آ پڑے تو تمام پانی خشک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں آ جائے تو دنیا کا تمام پورا کا پورا پانی سوکھ جائے اور تمام پہاڑ گل جائیں اور اس کی گرمی سے زمین پھٹ جائے۔ اے موسیٰ، ایسا عذاب 2 شخصوں کے لیے بنایا گیا ہے، ایک وہ جو نماز ادا نہیں کرتا، دوسرے وہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک بزرگ خواجہ محمد اسلم توسی نامی، یعنی خواجہ محمد اسلم توسی نام کے ایک بزرگ نے ایک مرتبہ کسی کام کی خاطر سچی قسم کھائی، کسی کام کے لیے جو ہے سچی قسم کھائی،
اس وقت وہ حالت سکر میں تھا، نشے کی حالت میں تھا۔ جب حالت سہو میں آیا، جب ہوش میں آیا، نشے کی کیفیت دور ہو گئی، بے ہوشی کی یہ نشے والی کیفیت دور ہو گئی، تو پوچھا کہ کیا میں نے آج قسم کھائی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا چونکہ آج سچی قسم کھانے پر میرے نفس نے جرأت کی ہے، کل جھوٹی قسم کی جرأت کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں بات ہی نہ کروں۔ اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے لیکن کسی سے کلام نہ کی، کسی سے بات چیت نہ کی۔ یہ اس سچی قسم کا کفارہ تھا جو اس نے ایک مرتبہ کھائی، یعنی سچی قسم کھانے کی اس کے نفس نے جرأت کی، تو اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے میرا نفس کل جھوٹی قسم کھانے کی بھی جرأت کرے۔ جب تک زندہ رہے 40 سال تک قسم نہ کھائی، اور یہ 40 سال تک کسی سے بات نہ کی جب تک زندہ رہے، تو یہ 40 سال تک جو کلام نہ کیا، تو یہ کلام نہ کرنا یہ کس لیے تھا؟ اس ایک سچی قسم کا کفارہ تھا۔ اللہ اکبر! جب سچی قسم کا کفارہ ان کے ہاں ایسا ہے تو جھوٹی قسم کے بارے میں ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہم کو جھوٹی قسم سے کتنا احتیاط کرنا چاہیے۔ وہ لوگ سچی قسم کے بارے میں بھی کتنی احتیاط کرتے تھے۔ بعد ازاں اس کے بعد دعاگوں نے التماس کی کہ درخواست کی کہ اگر خواجہ صاحب کو ضرورت پڑتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ اشاروں سے کام لیتے تھے، یعنی وہ بزرگ جنہوں نے 40 سال تک زندہ رہے اور کسی سے بات نہ کی، تو کوئی ضرورت پڑتی ہوگی تو کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ اشاروں سے کام لیتے تھے۔ جب یہ فوائد ختم ہو چکے تو سارے آداب بجا لا کر اپنے گھر واپس گئے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد الہی میں مشغول ہوئے، یعنی تمام لوگ جو ہے ادب کے ساتھ اپنے اپنے گھر چلے گئے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا کی یاد میں لگ گئے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ تیسری مجلس مکمل ہوئی۔ اب چوتھی مجلس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ سوموار کے روز پائے بوسی کا شرف حاصل ہوا، یعنی پیر کے دن قدم کو چومنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس روز شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ اجل شیرازی اور شیخ سیف الدین یاخرزی رحمۃ اللہ علیہم زیارت کے لیے آئے، رحمۃ اللہ علیہم زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ محبت میں صادق کون آتا ہے، محبت میں سچا کون اترتا ہے۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جب دوست سے مصیبت آئے تو رغبت سے اسے قبول کرے۔ دوست کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کو شوق سے قبول کرے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جس پر شوق اور اشتیاق اس قدر غالب ہو کہ اگر لاکھ تلوار بھی اس کے سر پر ماری جائے تو اسے کوئی خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر! محبت میں سچا وہ ہوتا ہے کہ جس پر شوق اور اشتیاق اس قدر غالب ہو، اتنا بلند ہو کہ اگر لاکھ تلوار بھی اس کے سر پر ماری جائے تو اسے کوئی خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر! بعد ازاں اس کے بعد خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوستی مولا میں وہ شخص صادق ہوتا ہے، یعنی مولا کی دوستی میں وہ شخص سچا ہوتا ہے کہ اگر اس کا ذرہ ذرہ کر دیا جائے، یعنی اس کو چور چور کر دیا جائے اور آگ میں جلا کر خاکستر کر دیا جائے، آگ میں اس کو جلا دیا جائے تو بھی دم نہ مارے۔ اللہ اکبر! یعنی کیسی بزرگوں کی باتیں ہیں اور کتنی جامع ترین باتیں ہیں۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد شیخ سیف الدین باخوذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوستی مولا میں وہ شخص صادق ہوتا ہے، مولا کی دوستی میں وہ شخص سچا ہوتا ہے کہ جسے ہمیشہ چوٹ لگے اور مشاہدہ
دوست میں اس چوٹ اور مشاہدہ دوست میں اس چوٹ کو بھول جائے۔ سچا دوست وہ ہے جس کو ہمیشہ چوٹ لگے اور پھر اس کے بعد دوست کا مشاہدہ کرنے کے اندر وہ اس چوٹ کو اور اس چوٹ کے درد کو بھول جائے تو وہ سچا دوست ہے۔ دوست کو دیکھ کر وہ چوٹ کا احساس نہ کرے اور اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ پھر شیخ الاسلام خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ عوام اللہ تقواہ، آپ نے فرمایا کہ یہ بات شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ میں پائی جاتی ہے، اس واسطے کہ اسرار اولیاء میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ حسن بصری اور مالک دینار اور خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہم سب بصرہ میں ایک جگہ بیٹھے تھے۔ بصرہ کے اندر ایک مقام پر سب بیٹھے تھے اور گفتگو صدق محبت کے بارے میں ہو رہی تھی، سچی محبت کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں وہ شخص صادق ہے، مولا کی دوستی میں وہ شخص سچا ہے کہ جب اسے رنج ہو تو صبر کرے، رنج درد ہو تو صبر کرے، غم ہو تکلیف ہو تو صبر کرے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ اے خواجہ اس سے غرور کی بو آتی ہے۔ پھر مالک بن دینار نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں صادق وہ ہے جو ہر بلا میں دوست کی طرف سے اس پر آئے، رضا طلبی کرے اور اس پر راضی رہے۔ یعنی دوست کی طرف سے اگر کوئی بلا اور مصیبت آ رہی ہے تو اس پر راضی رہے اور خوشنودی کو طلب کرے۔ رابعہ بصری نے فرمایا اس سے بہتر ہونا چاہیے، یعنی اس سے بھی کئی زیادہ بہتر ہونا چاہیے سچی دوستی۔ بعد ازاں خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولا کی دوستی میں وہ شخص صادق ہے، مولا کی دوستی میں وہ شخص سچا ہے کہ اگر اس کا ذرہ ذرہ بھی کر دیا جائے تو دم نہ مارے۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ جب اسے رنج و الم پہنچے تو وہ اسے دوست کے مشاہدے میں بھول جائے، دوست کی موجودگی میں، دوست کے مشاہدے میں وہ کیا کرے، اسے بھول جائے۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ شیخ سعید الدین باخضری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدق محبت اسی کا نام ہے۔ پھر ہنسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ دراصل جو خندہ اور قہقہا ایک کبیرہ گناہ ہے، وہی خندہ اور قہقہا اہل سلوک میں ہے۔ فرمایا کہ خندہ و قہقہا جائز تو ہے لیکن قبرستان میں نہیں چاہیے، قبرستان میں ہنسنا نہیں چاہیے، ٹھٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عبرت کا مقام ہے۔ کھل کھلا کر وہاں نہیں ہنسنا چاہیے کیونکہ وہ عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ کھیل کود کا۔ وہ کھیل کود کا مقام نہیں ہے بلکہ عبرت کا مقام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو مردے کہتے ہیں اے غافل، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تجھے یہ پیش آنا ہے تو تیرے جسم کا گوشت و پوست گر پڑے۔ اللہ اکبر! تیرے جسم کا گوشت جو ہے کٹ کر قبرستان میں ہی گرنے لگے اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا تجھے پیش آنا ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمان میں مسافر تھے۔ کرمان کے مقام میں ہم سفر کر رہے تھے، وہاں پر ایک بوڑھے کو جو حد سے زیادہ بزرگ صاحب نعمت اور یاد الہی میں مشغول تھا دیکھا، یعنی ایک ایسے بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ بزرگ تھے اور خدا کی یاد میں لگے ہوئے تھے، لیکن جیسا اس بزرگ کو مشغول دیکھا ویسا کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جیسے وہ بزرگ
یاد الہی میں مشغول تھے، مگن تھے، لگے ہوئے تھے، ویسا کسی کو نہیں دیکھا۔ الغرض جب میں نے اسے دیکھا تو سلام کیا۔ بہرحال مطلب آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو سلام کیا، معلوم ہوا کہ گویا اس میں گوشت پوشت ہے ہی نہیں، یعنی اس میں گوشت وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، صرف روح ہی روح ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس روح ہے، ایک جان ہے بس۔ وہ بزرگ بات بھی بہت کم کرتا تھا، یعنی بہت کم کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس بزرگ سے ماجرا پوچھوں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس بزرگ سے بات تو پوچھوں کہ کیا ہے، تو کیوں ایسا لاغر و ناتوا ہو گیا ہے۔ وہ روشن ضمیر تھا، بیشتر اس کے کہ میں پوچھوں، یعنی اس سے پہلے کہ میں پوچھتا کہ بھئی اتنے آپ دبلے پتلے کیوں ہیں، تو خود ہی فرمایا کہ اے درویش، ایک روز میں ایک یار کے ہمراہ، ایک روز میں اپنے یار کے ساتھ میں قبرستان سے گزرا، ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان سے گزرا تو ایک قبر کے نزدیک تھوڑی دیر ٹھہرے۔ جب بیٹھے تو اتفاقاً، یعنی بس یوں ہی کوئی ایسی بات ہوئی جس کے سبب سے مجھے ہنسی آئی۔ وہ بات چیت ایسی چلی کہ مجھے ہنسی آ گئی اور قہقہہ لگا کر یعنی کھلکھلا کر ہنسا۔ تو قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اور اس کا حریف ملک موت ہو تو اور اس کا غمخوار خاک کے نیچے سانپوں اور بچھوؤں کے بس میں ہو، یعنی جو روشن ضمیر بزرگ تھے، دلوں کا حال جاننے والے تھے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اتنے لاغر اور دبلے پتلے کیوں ہو، بلکہ پوچھا نہیں گیا، ابھی پوچھنے کی خواہش ہی ظاہر کی تھی تو آپ کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم جس بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو کہ میں اتنا دبلا کیوں ہوں اور اتنا لاغر کیوں ہوں، تو سنو، بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبر کے نزدیک تھوڑی دیر ہم بیٹھ گئے تو اتفاقاً کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہنسی آ گئی اور قہقہہ لگا کر ہنس دیے، یعنی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ تو قبر سے آواز آئی کہ اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو، یعنی جس کے سامنے ایسا مقام ہو اور پھر جو ہے ملک الموت اس کا حریف ہو، بالکل اس کے سامنے ہو اور اس کا غمخوار خاک کے نیچے سانپوں اور بچھوؤں کے بس میں ہو، تو اسے ہنسی سے کیا کام۔ جو ہی آواز سنی یعنی جیسے ہی آواز سنی میں آہستہ اٹھ کھڑا ہوا اور دوست کا ہاتھ چوم کر اسے تو روانہ کیا اور خود نماز میں آ بیٹھا، یعنی میں نے دوست کو تو رخصت کر دیا لیکن میں خود نماز کے لیے آ کر بیٹھ گیا اور اس ہیبت سے اپنے آپ میں پگھلنا شروع کیا، یعنی اسی ڈر سے اور اس کی ہیبت کی وجہ سے میں اپنے آپ میں ہی جو ہے گھلنے لگا، پگھلنے لگا۔ آج 40 سال ہونے کو ہے، 40 سال ہونے کو آئے، 40 سال کا وقت تقریباً ہو چکا ہے کہ میں نے اسی شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی مسکرایا ہوں۔ جو قبرستان میں ہنس دیے تھے تو اس کی تلافی کیسے ہو رہی ہے، اس کا کفارہ کیسے ادا ہو رہا ہے، کہ شرم کے مارے آسمان کی طرف آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی مسکرایا ہوں۔ قہقہہ لگانا تو بہت بڑی بات، میں نے اس وقت سے آج تک مسکرایا نہیں۔ میں شرمندہ ہوں کہ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ بعد ازاں اس کے بعد اسی بارے میں آپ نے ایک بزرگ کی حکایت سنائی جسے خواجہ عطائی سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور جس نے 40 سال تک آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی، 40 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب سبب پوچھا گیا کہ کیوں اس قدر روتا ہے، کیوں اس قدر روتا ہے، تو کہا قبر کے ڈر اور قیامت کے خوف سے، قیامت کے ڈر کی وجہ سے اور قبر کے ڈر کی وجہ سے روتا ہوں۔ بعد ازاں اس سے آسمان کی طرف نہ دیکھنے کی وجہ پوچھی، یعنی بھئی آپ نے 40 سال ہو گئے آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھے، تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں نے گناہ بکثرت کیے، بہت زیادہ گناہ کیے اور مجلسوں میں خندے اور قہقہے لگائے، مجلسوں کے اندر بہت زیادہ ہنسی مذاق کیے، اس واسطے اوپر کی طرف میں نہیں دیکھتا۔
اور نہ ہی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس حکایت کے بعد ایک اور کی حکایت بیان فرمائی، ایک اور بزرگ کی حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ موصلی جو بندے طریقت تھے، طریقت کے جو ہے آپ شہسوار تھے اور طریقت کی راہ کے ایک مسافر تھے، 8 سال تک روتے رہے۔ 8 سال تک خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے، چنانچہ آپ کے رخساروں پر گوشت پوست نہ رہا۔ اللہ اکبر، اتنا روئے کہ چہرے پر گوشت نظر نہیں آتا تھا۔ جب وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا معاملہ کیا؟ کہا بخش دیا، لیکن جب اوپر لے گئے اور عرش کے نیچے پہنچے تو میں نے سجدہ کیا، لیکن ڈرتا تھا اور کانپتا تھا۔ آواز آئی کہ فتح، کامیابی۔ تو اس قدر کیوں روتا ہے؟ کیا میرا غفار ہونا تجھے معلوم نہیں؟ میں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور مناجات کی، خدا سے راز و نیاز کی بات کی، سرگوشی کی کہ پروردگار مجھے معلوم تو تھا لیکن میں عذاب قبر اور ہیبت قبر اور ملک الموت کی سختی سے ڈر کر روتا تھا۔ 8 سال تک وہ بزرگ روئے، کیسا روئے؟ چہرے پر گوشت نہیں۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھ لیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کہا کہ بخش تو دیا، اللہ رب العزت نے بخش دیا، لیکن جب اوپر لے گئے عرش کے نیچے پہنچے میں نے سجدہ کیا، ڈرتا تھا، سجدہ کرتے کرتے کانپ رہا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ اب بھی کیوں کانپتے ہو، کیوں روتے ہو؟ کیا میرا غفار ہونا یعنی تم کو معلوم نہیں کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سر سجدے میں رکھ دیا اور مناجات کی کہ پروردگار مجھے معلوم تو تھا لیکن میں عذاب قبر اور ہیبت قبر اور ملک الموت کی سختی سے ڈر کر روتا تھا کہ اس تنگ لحد میں، اس چھوٹی سی قبر میں میری کیا حالت ہوگی۔ بعد ازاں اس کے بعد حکم ہوا کہ چونکہ تو اس سے ڈرتا تھا واپس چلا جا کہ میں نے تمہیں اس خوف سے رہائی دی اور تجھے بخش دیا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سیستان میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ان کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، تو ایک جھوپڑی میں ایک درویش شیخ صدر الدین محمد احمد سیستانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جو از حد یاد الہی میں مشغول تھا، بہت زیادہ خدا کی یاد میں مشغول تھے اور بزرگ بھی تھے بہت زیادہ۔ میں چند روز اس کی صحبت میں رہا۔ جو شخص جھوپڑی میں آتا محروم نہ جاتا۔ جھوپڑی میں درویش ہے، شیخ صدر الدین محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، بہت زیادہ یاد الہی میں مشغول، اور جو شخص جھوپڑی میں آتا محروم نہ جاتا، عالم غیب سے کچھ نہ کچھ اسے دیتا، اور یہ کہتا کہ اس درویش کو دعائے ایمان سے یاد کرو، ایمان کی دعا دو۔ اگر میں اپنا ایمان گور میں سلامت لے جاؤں گا، اپنا ایمان قبر کے اندر سلامت لے جاؤں گا تو گویا میں بڑا کام کروں گا، بہت بڑا کام ہے کہ قبر کے اندر ایمان سلامت لے جاؤں۔ الغرض بہرحال جب وہ بزرگ موت اور قبر کی ہیبت کو سنتا تو بیت کی طرح کانپتا اور اس کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، بہت زیادہ کانپتے تھے اور آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا، گویا پانی کا چشمہ ہے، اتنا خون جاری ہو جاتا۔ اس کے بعد 7 رات دن تک وہ روتا رہتا، لیکن کھڑے ہو کر اور آنکھیں آسمان کی طرف کیے ہوئے کہ اس کا رونا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ جاتا۔ جب رونے سے فارغ ہوتا تو بیٹھ کر ہماری طرف مخاطب ہو کر کہتا کہ اے عزیزو، جسے موت آنی ہے اور ملک الموت کا سا حریف اس کا پیچھا کیے ہوئے ہو، یعنی جس کا پیچھا کون کر رہے ہو؟ ملک الموت،
اور نیز روز قیامت کا سا دن، یعنی قیامت کے جیسا دن اس کے پیش آتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے، اسے خواب اور اقرار اور خندہ و خوشدلی سے کیا واسطہ، یعنی اس کو کیا واسطہ کہ وہ خوشدلی سے پیش آئے، اور خواب وغیرہ اس کی زندگی میں کیسے نظر آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیندیں ان کی اڑ جاتی ہیں، تو خواب کیسے نظر آئیں گے اور کیسے قرار اور چین آئے گا، اور دوسرے کام میں مشغول ہونا اسے کس طرح بھلا معلوم ہوتا ہے، کیسا ان کو اچھا لگے گا کہ کسی اور کام میں مشغول ہو، کہ کیونکہ ساری بھیانک چیزیں، خوفناک چیزیں بالکل ان کے آس پاس منڈلا رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے عزیزو، اگر تم مردوں کا حال جو چیونٹیوں اور سانپوں کے بس میں ہے اور مٹی کے قید خانے میں بند ہے ذرہ بھر بھی معلوم ہو جائے جو ان سے معاملہ ہو رہا ہے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پانی بن جاؤ۔ اگر تمہیں مردوں کا حال جو چیونٹیوں اور سانپوں کے بس میں ہے اور مٹی کے قید خانے میں بند ہے ذرہ بھر بھی معلوم ہو جائے تو جو ان سے معاملہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو کیفیت ہو رہی ہے، تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پانی بن جاؤ، گھل جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اے عزیزو، میں نے ایک مرتبہ بصرہ میں ایک بزرگ کو دیکھا جو از حد یاد الہی میں مشغول تھا، بہت زیادہ خدا کی یاد میں مگن تھا۔ اس کے ساتھ میں قبرستان میں گیا۔ وہ صاحب کشف تھا، یعنی دلوں کے حال کو جان لیتا تھا، چھپی ہوئی چیزوں کے رازوں کو جاننے والا تھا۔ ایک قبر کے پاس ہم دونوں بیٹھ گئے۔ بصرہ کے اندر ایک بزرگ صاحب کشف، وہ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس مردے کو بڑا سخت عذاب کر رہے ہیں۔ جب اس بزرگ نے دیکھا تو نعرہ مار کر گر پڑا، نعرہ لگائے اور گر پڑے۔ جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ مر گیا ہے۔ ایک گھڑی بعد نمک کی طرح پانی بن کر غائب ہو گیا۔ جیسا کہ خوف اس بزرگ پر طاری ہوتے دیکھا، کسی میں نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، پھر فرمایا کہ میں ایسا اپنے آپ میں محو ہوں اور اپنے آپ میں مگن ہوں کہ ہر روز اپنے آپ میں گھلتا ہوں، میں خود گھل رہا ہوں۔ 30 سال بعد میں نے تم سے گفتگو کی ہے۔ بس اے عزیزو، جس قدر لوگ خلقت میں مشغول رہتے ہیں، مخلوق کے اندر لگے رہتے ہیں، کیوں اپنے کام میں مشغول نہیں ہوتے؟ کیونکہ جس قدر خلقت میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی مخلوق کے اندر جتنا مشغول ہوتے ہیں اسی قدر خالق سے دور جا پڑتے ہیں۔ جتنا لوگوں کے اندر مشغول ہوگے اللہ رب العزت سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ بس جا کر توشے کی تیاری کرو، راستے کا جو سفر کا جو ساز و سامان ہوتا ہے جاؤ اس کی تیاری کرو۔ تو توشہ، آخرت کا توشہ تیار کرنے کی بات آ رہی ہے، کیونکہ ہم سب کو ایک دن پیش آنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم ایمان سلامت لے جائیں، یہ کہہ کر 2 کھجوریں جو اس کے پاس تھی مجھے دی اور خود اٹھ کر رونے میں مشغول ہو گیا، یعنی وہ بزرگ کا یہ عالم تھا، خود اٹھ کر رونے لگ گئے اور پھر عالم تحیر میں محو ہو گیا، حیرت کے عالم میں جو ہے ڈوب گئے۔ بعد ازاں، یعنی اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زار زار روئے اور فرمایا کہ اے درویش، مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر روز، ہر دن اور قبر کی ہیبت سے، موت کی ہیبت سے گھلا جاتا ہوں، ہر دن موت اور قبر کی ہیبت سے گھلا جاتا ہوں، یعنی میں گھل رہا ہوں۔ میرے پاس نہ سواری ہے نہ توشہ، جس کی وجہ سے خوف سے بے کھٹکے ہو جاؤں، یعنی خوف سے بالکل بے فکر ہو جاؤں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پاس نہ کوئی سواری ہے نہ میرے پاس توشہ ہے۔ یعنی سفر کتنا آسان کب ہوتا ہے؟ جب کہ آدمی کے پاس سواری ہو، اور سفر کے اندر جو بھی راستے میں بھوک اور پیاس لگے تو اس کے لیے آدمی کے پاس انتظام ہو۔ آخرت کا سفر طے کرنا ہو تو اس کے لیے نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے اور نہ کوئی توشہ ہے، تو جس کی وجہ سے ہم بے خوف بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ قبرستان میں
عمدن کھانا پینا کھانا کھانا یا پانی پینا کبیرہ گناہ ہے۔ جان بوجھ کر قبرستان میں کچھ کھانا یا کچھ پینا کبیرہ گناہ ہے۔ جو عمدن کھائے وہ ملعون اور منافق ہے، یعنی وہ ایسا شخص ہے جس پر لعنت کی گئی اور منافق ہے، کیونکہ گورستان عبرت کا مقام ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پر قبریں ہوتی ہیں وہ عبرت کا مقام ہے، نہ کہ حرص و ہوا کا۔ وہاں پر جو ہے ہماری لالچ اور ہماری خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے امام یحییٰ ابو الخیر زندوسی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے میں لکھا دیکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اکل فی المقابر طعاما او شرابا فہو ملعون و منافق، جس نے قبرستان میں کچھ کھایا یا پیا وہ ملعون اور منافق ہے۔ بعد ازاں اسی موقع کے مناسب، یعنی اس کے بعد اسی موقع کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر قبرستان سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان قبرستان میں بیٹھ کر کھا پی رہے ہیں۔ پاس جا کر پوچھا کہ بھائیو تم منافق ہو یا مسلمان؟ تو ان کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی، اچھی نہیں لگی ان کو یہ بات۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے برا سلوک کرنا چاہا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس واسطے پوچھا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو قبرستان میں کھائے پیے وہ منافق ہے، اس واسطے کہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو یہاں تم جیسے اور تم سے بہتر خاک میں سوئے پڑے ہیں اور چیونٹیوں اور سانپوں کے بس میں ہیں اور قید میں گرفتار، ان کا گوشت و پوست گل سڑ گیا، یعنی ان کا گوشت وغیرہ سب گل گئے سڑ گئے اور ان کا جمال، ان کی خوبصورتی خاک میں مل گئی۔ تم نے اپنے ہاتھوں ان عزیزوں کو خاک میں دفن کیا ہے، ان پیارے لوگوں کو، مقدس لوگوں کو، اچھے لوگوں کو خاک میں دفن کیا۔ تمہارا دل کس طرح چاہتا ہے یہاں بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور کھیل کود میں مشغول ہو، یعنی کیسا تمہارا دل چاہ رہا ہے کتنی ایسی جگہ تم کھانا کھاؤ اور یہاں کھیل کود میں لہو و لعب میں مشغول ہو جاؤ۔ خواجہ صاحب نے یہ کہا تو سب نے فوراً توبہ کی کہ ہمیں بخشو، یعنی جو لوگ کھا رہے تھے پی رہے تھے انہوں نے توبہ کی، ہم اس سے باز آئے، یہ کہہ دیا بعد ازاں، یعنی اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ریاحین میں لکھا دیکھا ہے، ایک کتاب کا نام ہے، کہ اس میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو دیکھا جو ہنسی اور کھیل کود میں مشغول تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر سلام کہا تو سب اکٹھے ہو گئے اور پھر سر زمین پر رکھ دیے، یعنی انہوں نے اپنا سر جو ہے زمین پر رکھ دیا اور غلاموں کی طرح دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھائیو کیا تم موت سے بے کھٹکے ہو، کیا تم موت سے بالکل بے پرواہ ہو گئے؟ سب نے ایک زبان ہو کر عرض کی کہ نہیں۔ پوچھا اعمال پلصرات سے گزر گئے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پلصرات کا جو معاملہ ہے اس سے تم گزر گئے؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا پھر کیوں ہنسی اور کھیل کود میں مشغول ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت نے ان پر ایسا اثر کیا کہ بعد ازاں ان میں سے کسی نے ان کو ہنستے نہ دیکھا، یعنی اس کے بعد کسی نے زندگی میں ان کو ہنستے نہیں دیکھا جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو ان لوگوں نے سن لیا۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشائخ طبقات اولیاء صفات طریقت اور امامان دین، یعنی دین کے امام اور طریقت کے جو طریقے ہیں اس کے جو اولیاء ہے اور خواجگان معرفت کے جو جتنے بھی خواجہ ہیں دنیا و ما فیہا سے بیزار ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سے بیزار ہیں، کیونکہ انہیں ہیبت
و حیرت کا عذاب دکھائی دیتا ہے، حیرت کا اور ہیبت کا عذاب ان کو دکھائی دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مرتبہ سوم میں تیسرے درجے میں جسے اہل سلوک بھی گناہ کبیرہ خیال کرتے ہیں، یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بغیر سبب تکلیف دی جائے، یعنی بغیر کسی وجہ کے مسلمان بھائی کو تکلیف دی جائے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، کہ مسلمان بھائی کو ستانا کبیرہ گناہ ہے، اس میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ بعد ازاں خواجہ صاحب نے یعنی اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ نے رعایا پر ظلم و تعدی کر کے، یعنی ایک بادشاہ نے رعایا پر ظلم اور زیادتی کر کے ملک کو برباد کر رکھا تھا، ملک کو برباد کر رکھا تھا اور بڑی تکلیف دیتا تھا۔ مدت بعد، کئی زمانے کے بعد، اسی بادشاہ کو بغداد میں ککری مسجد کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا کہ سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے۔ تو یہ کون بادشاہ جو رعایا پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، پورے ملک کو برباد کر رکھا تھا، بڑی تکلیف دیتا تھا۔ ایک مسجد کے پاس کھڑا ہوا ہے، بادشاہ ہے، اس کی کیسی حالت ہے کہ سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہے، دھول مٹی کے اندر اس کے بال ہے۔ پہلی حالت بالکل بدل چکی ہے اور بدن پر خاک ڈالی ہوئی ہے، مٹی بدن پر ڈالا ہوا ہے۔ ایک شخص نے اسے پہچان کر پوچھا کہ تو وہی بادشاہ ہے جو مکہ میں لوگوں پر ظلم و تعدی کرتا تھا، ظلم و زیادتی کرتا تھا؟ شرمندہ ہو کر جواب دیا، تو نے مجھے کس طرح پہچانا؟ کہا کہ میں نے تجھے اس دن نعمت و دولت میں دیکھا ہے جب تو خلق خدا پر رحم نہیں کرتا تھا، مخلوق پر جب تو رحم نہیں کرتا تھا، میں نے اس دن تجھے بڑے ناز اور نخرے میں دیکھا ہے، بڑی دولت کے اندر دیکھا ہے، بلکہ الٹا تو ظلم و تعدی کرتا تھا، مخلوق پر ترس کھانا اور رحم کھانا تو دور کی بات، تو الٹا ظلم و تعدی یعنی ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ کہا ہاں میں وہی بادشاہ ہوں۔ اس وقت میں بے سبب خلق خدا، اس وقت میں جو ہے بغیر کسی وجہ کے خلق خدا کو، خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا، اس واسطے اپنا کیا پا لیا، میں نے جو کچھ کیا مجھے اس کی سزا مل رہی۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بغداد میں دریا کے کنارے ایک جھوپڑی دیکھی جس میں ایک بزرگ رہتا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان فرما رہے کہ ایک مرتبہ میں بغداد میں تھا، دریا کے کنارے ایک جھوپڑی دیکھی جس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب میں جھوپڑی میں آیا تو سلام کا جواب اس نے اشارے سے دیا اور اشارے ہی سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ کچھ دیر میں بیٹھا تو مجھ سے مخاطب فرمایا، یعنی مجھ سے میری طرف توجہ کر کے فرمایا، اے درویش، قریباً 50 سال سے میں نے گوشہ تنہائی اختیار کیا ہے، میں نے جو ہے ایک کونا اختیار کر لیا، تنہائی اختیار کر لیا، پسند کر لیا۔ جس طرح تم جہان میں سفر کر رہے ہو، دنیا میں سفر کر رہے ہو، اسی طرح میں سفر کرتا تھا، یعنی دنیا کا سفر جیسے تم کر رہے ہو میں بھی ایسا ہی سفر کرتا تھا۔ میں نے ایک دنیا دار بزرگ کو دیکھا، ایک شہر کے اندر ان کو دیکھا جو خلق خدا کو لین دین میں ستاتا تھا، یعنی ایک بوڑھا شخص تھا، بہت دنیا دار تھا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مخلوق خدا کو ستا رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کچھ نہ کہا،
نہ اسے باز رکھا، میں دیکھ کر چلا آیا، میں نے ان سے کوئی لین دین نہیں کیا، میں چپ چاپ دیکھ کر چلا آیا۔ فرشتے نے آواز دی، اے درویش، اگر حق کی خاطر اس دنیا دار کو کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، یعنی اگر تم سچائی کی خاطر اس دنیا دار کو صرف اتنا کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خلقت سے زیادتی نہ کر، مخلوق سے زیادتی نہ کر، تو وہ تیرے کہنے سے باز آ جاتا، یعنی تیرے کہنے سے وہ کیا کرتا، رک جاتا اس برائی سے۔ لیکن تو اس بات سے ڈر گیا کہ وہ دنیا دار تجھ پر مہربانی کرتا تھا، شاید نہ کرے۔ جب میں نے غیب کی آواز سنی تو مارے شرم کے کئی سال سے اس کٹیا میں، اس جھوپڑی میں رہتا ہوں اور قدم باہر نہیں رکھتا۔ میں اس اندیشے میں ہوں کہ اگر قیامت کو مجھ سے اس معاملے کی بابت، اس معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب دوں گا۔ بس اے درویش، اس روز سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں کسی طرف نہیں نکلوں گا تاکہ کسی فعل کو دیکھ کر اس کا گواہ نہ بننا پڑے۔ اللہ اکبر! کسی گناہ کو دیکھ کر اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کر لے، تو بس اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس جھوپڑی کے باہر قدم نہیں رکھا۔ بعد ازاں جب شام کا وقت ہوا، اس کے بعد جب شام کا وقت ہوا تو اس کے لیے جو کی 2 روٹیاں، ایک پیالہ اور ایک کوزہ پانی کا اترا، اس کے لیے اترا 2 روٹی جو کی، ایک پیالہ اور ایک کوزہ پانی، اور اس فقیر نے اکٹھا افطار کیا، یعنی میں نے اور اس بزرگ نے ساتھ میں افطار کیے۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو اس نے 2 سیب مصلے تلے سے نکال کر مجھے دیے، مصلے کے نیچے سے، جا نماز کے نیچے سے 2 سیب مجھے نکال کر دیے۔ میں آداب بجا لا کر واپس چلا آیا، جو بھی آداب ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے میں واپس چلا آیا۔ بعد ازاں زبان مبارک سے فرمایا، یعنی اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ سلوک میں چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سنے یا کلام اللہ سنے، قرآن شریف سنے یا اللہ کا نام سنے، تو اس کا دل نرم نہ ہو، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ تو اس بات کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، بزرگان دین نے کیسے گناہ سے ہم کو آگاہ کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ جب اللہ کا نام سنے یا کلام اللہ سنے تو اس کا دل نرم نہ ہو، کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہیبت الہی سے اس کا اعتقاد ایمان میں زیادہ نہ ہو، ایمان میں اس کا اعتقاد خدا کی ہیبت سے نہ بڑھے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پس اگر عیاذا باللہ، یعنی اللہ کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں، ذکر الہی قرآن مجید سنتے وقت سننے والوں کا دل نرم نہ ہو، یا ان کا اعتقاد ایمان میں زیادہ نہ ہو، یعنی ایمان کے اندر پختگی نہ آئے، ایمان میں اضافہ نہ ہو، نور ایمان نہ بڑھے، بلکہ ہنسی اور کھیل کود میں مشغول ہو، تو گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یوں ہیں کہ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں تو ان کا اعتقاد ایمان میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس وقت ذکر الہی سنتے ہیں یا کلام الہی، اس وقت جو ہنستے ہیں وہ ضرور بالضرور منافق ہے۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو دیکھا، ذکر خدا کرتے ہیں مگر ہنسی اور کھیل کود میں مصروف ہے، اور ذکر سے ان کے دل نرم نہیں ہوتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، یہ منافقوں کا تیسرا گروہ ہے جس کا دل کلام الہی سنتے وقت نرم نہیں ہوتا۔ پھر حکایت بیان فرمائی کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آدمیوں کو دیکھا کہ جو ذاکر تھے، خدا کا ذکر کرتے تھے اور بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے۔ جو ہی خواجہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کا نام سنا، ایسا ذوق اور درد پیدا ہوا، یعنی جیسے ہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کا نام سنا، ایسا ذوق، ایسا چسکا اور ایسا درد پیدا ہوا کہ رقص کرنے لگے، ناچنے لگے۔
7 دن رات رقص کرتے رہے اور بے ہوش ہو جاتے، جس وقت ہوش میں آتے پھر خدا کا نام زبان پر لاتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آئے تو تازہ وضو کر کے 2 گانا ادا کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور سر سجدے میں رکھ کر یا اللہ کہا اور جاں بحق ہوئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے اشعار پڑھے، عاشق بہوائے دوست بے ہوش بود، وزیاد محب خویش مدہوش بود۔ بوت کے بعد ازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چند درویش صاحب مجال و نعمت دائرے میں حاضر تھے اور میں بھی موجود تھا، یہی شعر پڑھ رہے تھے میں اور درویش۔ اس شعر کے سننے سے 7 رات دن بے ہوش رہے اور رقص کرتے رہے۔ جب قوال اور شعر پڑھنا چاہتے یعنی شعر پڑھنے والے اور شعر پڑھنا چاہتے تو ہم یہی کہلواتے۔ ان درویشوں میں سے 2 تو ایسے بے خبر ہو گئے کہ زمین پر گر پڑے اور درمیان سے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر! شعر سننے کا یہ اثر تھا۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان فوائد کو ختم کیے تو تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ الحمدللہ علی ذالک، ہماری یہ 4تھی مجلس مکمل ہوئی۔ اب ہم 5ویں مجلس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سوموار کے دن یعنی پیر کے روز قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ شیخ جلال الدین شیخ محمد اوحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حاضر خدمت تھے، اور بات اس بارے میں ہو رہی تھی کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت میں شامل ہے۔ بعد ازاں زبان مبارک سے فرمایا، یعنی اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ ان 5 میں سے پہلی یہ ہے کہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا جائے، اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ جو فرزند دوستی خدا سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا، یعنی اس کے بعد فرمایا کہ ایک فاسق اور بدکار جوان فوت ہوا۔ ایک فاسق اور بدکار جوان، بہت فاسق اسے کہتے ہیں جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، تو اسے خواب میں دیکھا کہ حاجیوں کے ساتھ بہشت میں ٹہل رہا ہے، حجاج اکرام کے ساتھ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، سبب دریافت کیا، یعنی سبب پوچھا، کہا کہ میری بڑھیا ماں تھی، جب میں گھر سے نکلتا اس کے قدموں پر سر رکھ دیتا، ماں دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے اور حج کا ثواب تیرے نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور مجھے بخش دیا۔ اب میں حاجیوں کے ساتھ بہشت میں یعنی جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو فرمایا کہ ابھی 7 سال کا تھا کہ مسجد میں استاد سے قرآن شریف پڑھنے جایا کرتا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا بالوالدین احسانہ تو استاد سے اس کا مطلب پوچھا۔ فرمایا حکم الہی ہے کہ جس طرح میری خدمت بجا لاتے ہو والدین کی بھی خدمت بجا لاؤ، جس طرح یعنی میرے حکم پر عمل کرتے ہو والدین کے حکم کو بھی پورا کرو۔ استاد سے یہ سنتے ہی بستہ باندھ کر گھر آیا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ میں بستہ باندھ کر اپنا بیگ وغیرہ لے کر گھر آ گیا اور ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا کہ اے ماں، میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وبالوالدین احسانہ۔ تو والدہ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کچھ مانگ، والدہ سے کہنے لگے میرے لیے خدا سے کچھ مانگو، میں کما حقہ تیری خدمت بجا لاؤں گا۔ جب والدہ سے یہ درخواست کی، یعنی یہ کہنے لگے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان میرے لیے آپ کچھ مانگیے، آپ کی خدمت کا جیسا حق ہے انشاءاللہ میں حق پورا کروں گا۔ جب والدہ سے یہ درخواست کی تو انہوں نے رحم کھا کر 2 گانا ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر قبلہ رخ ہو کر خدا تعالیٰ کو سونپا، میرا ہاتھ پکڑ کر قبلے کی طرف منہ کر کے خدا کو سونپ دیا، خدا کے حوالے کر دیا کہ یہ دولت مجھے
تو کہنے لگے یہ دولت مجھے وہاں سے نصیب ہوئی جس کا سبب والدہ کی دعا تھی جو اتنے اونچے مقام پر پہنچے۔ دوسرے یہ کہ ایک مرتبہ موسم سرما میں رات کے وقت میری ماں نے پانی مانگا، سردی کے موسم میں میری والدہ نے رات کے وقت پانی مانگا، میں کوزہ بھر رہا تھا، کوزہ بھر کر ہاتھ پر رکھ کر حاضر ہوا لیکن والدہ سو گئی۔ میں نے نہ جگایا، اپنی والدہ کو نہ جگایا، چنانچہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئی۔ جب بیدار ہوئی تو مجھے کوزہ لیے کھڑا دیکھا۔ جب مجھ سے کوزہ لیا تو سردی کے مارے میرا ہاتھ کوزے سے چپکا ہوا تھا۔ سردی کی وجہ سے جو ہے وہ کوزہ جس میں پانی ہوتا ہے تو وہ برتن جو ہے اور وہ کوزہ جو ہے ان کے ہاتھ سے چپک گیا۔ کوزے کے ساتھ ہی میرے ہاتھ کا چمڑا اکھڑ گیا۔ اللہ اکبر، کیسی سردی ہوگی کہ پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ کوزہ جو ہے ان کے ہاتھ سے چپک گیا اور چمڑی کو لے کر نکلا۔ ماں نے ترس کھا کر میرا سر بغل میں لیا اور چھاتی سے لگا کر بوسہ لیا اور کہا کہ اے جان مادر، یعنی امی کی جان، تو نے بڑی تکلیف اٹھائی، یہ کہہ کر میرے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے۔ میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور یہ سب دولت اسی دعا کی بدولت نصیب ہوئی۔ بعد ازاں فرمایا کہ قرآن شریف کو دیکھنا ہے، یعنی یہ بھی ایک تو والدین کو دیکھنا عبادت ہے اور دوسرے فرمایا کہ قرآن شریف کو دیکھنا اس واسطے کہ شرح اولیاء میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص کلام اللہ شریف کی طرف دیکھتا ہے، قرآن شریف کی طرف دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے 2 ثواب دو، ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور دوسرا قرآن شریف دیکھنے کا، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہے اور 10 بدیاں یعنی 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ بعد ازاں دعا گو نے یعنی اس کے بعد خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے التماس کی کہ مصحف مجید لشکر اور سفر میں ہمراہ لے جا سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو لشکر میں اور سفر میں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اسلام کے شروع میں چونکہ کفار کا غلبہ تھا، شروع وقت میں اسلام کا جب آغاز تھا تو کافروں کا بہت زیادہ غلبہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف ہمراہ نہیں لے جاتے تھے، یعنی ساتھ میں لے کر نہیں جاتے تھے کہ مبارک آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے۔ لیکن جب اسلام نے تو پھر ہمراہ لے جایا کرتے تھے، یعنی ساتھ میں لے جایا کرتے تھے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ سلطان محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ انار اللہ برہانہ، ان کو وفات ہوئی تو وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ایک رات میں ایک شخص کے یہاں مہمان تھا تو ایک طاق میں قرآن شریف پڑھا تھا، میں نے دل میں کہا کہ قرآن شریف یہاں ہے، میں کس طرح سوؤں گا؟ پھر کہا کہ قرآن شریف کسی اور مکان میں رکھ دیا جائے، کسی اور جگہ رکھ دیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنے آرام کی خاطر میں کیوں اسے باہر بھیجوں، موت کے وقت اسی کے عوض بخش دیا گیا، یعنی قرآن کریم کا ادب جو میں نے بجا لایا اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بعد ازاں زبان مبارک سے اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بینائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے نہ سوکھتی نہیں، اس کی روشنائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ سجادے پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے قرآن شریف رکھا تھا، ایک نابینا نے یعنی جس کو دکھائی نہیں دیتا اس نے آ کر التماس کی، درخواست کی کہ میں نے بہت علاج کیے مگر آرام نہیں ہوا، اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے، میں آپ سے فاتحہ کے لیے ملتجی ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے فاتحہ کرے، دعا کرے۔ اس بزرگ نے قبلہ رخ ہو کر فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس کی دونوں آنکھوں پر ملا، دونوں آنکھوں پر اس کی قرآن شریف کو مل دیا، مس کر دیا، جس سے اس کی دونوں آنکھیں چراغ کی طرح روشن ہو گئی۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا دیکھا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک فاسق جوان تھا، ایک نوجوان تھا، بہت گنہگار تھا، جس کی بدکاری سے مسلمانوں کو نفرت آتی تھی، بہتیرا اسے منع کرتے لیکن بہت زیادہ اس کو روکے لیکن ایک کی نہ سنتا،
ایک بھی نہیں سنتا۔ الغرض جب وہ مر گیا تو اسے خواب میں دیکھا کہ سر پر تاج رکھے، خرقہ پہنے، اچھا بہترین لباس پہنے، فرشتوں کے ہمراہ، فرشتوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو تو بدکار تھا، تو تو گنہگار تھا، یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، وہ یہ کہ جہاں کہیں قرآن شریف دیکھ لیتا، کھڑے ہو کر بڑی عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بدولت بخش دیا اور یہ درجہ عنایت فرمایا۔ بعد ازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ تیسرا مرتبہ یہ ہے، یعنی تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص علماء کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش مانگتا رہتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ والدین کی طرف دیکھنا، دوسرے قرآن شریف کی طرف دیکھنا، اور تیسرے علماء کی طرف دیکھنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ جس کے دل میں، یعنی یہ فرمایا کہ علماء کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش مانگتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس دل میں علماء اور مشائخ کی محبت ہو، 1000 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ اسی اثنا میں، اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو اسے علماء کا درجہ ملتا ہے اور اس مقام کا نام علیین ہوتا ہے۔ پھر فتاویٰ ظہیریہ میں لکھا دیکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء سے آمد و رفت رکھے، یعنی علماء کے پاس آئے جائے اور 7 دن ان کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اور 7000 سال کی نیکی اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے، ایسی نیکی کہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر گزار دے۔ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7000 سال کی نیکی اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جو علماء اور مشائخ کو دیکھ کر از روئے حسد کی وجہ سے علماء کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہا لیکن نہ ہوا، قبلے کی طرف اس کا منہ کرنا چاہا لیکن نہیں ہوا۔ غیب سے آواز آئی، اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اس نے دنیا میں علماء اور مشائخ سے روگردانی کی، ان سے منہ موڑا، اس لیے ہم اپنی رحمت سے اس کا منہ پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور قیامت کے دن ریچھ کی صورت میں اس کا حشر ہوگا، ریچھ کی شکل میں اس کا حشر ہوگا، اس کو اٹھایا جائے گا۔ بعد ازاں فرمایا کہ چوتھا مرتبہ، چوتھی چیز جس کو دیکھنا ثواب ہے وہ خانہ کعبہ کا دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا وہ عبادت میں داخل ہوگا، اس کی زیارت سے 1000 سال کی عبادت اور حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور اولیاء کا درجہ اسے نصیب ہوگا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ 5واں درجہ اپنے پیر کو دیکھنا اور اس کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے معرفت المریدین میں لکھا دیکھا ہے کہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیر کی خدمت کما حقہ، یعنی جیسا حق ہے ویسی خدمت ایک روز بجا لائے، صرف ایک دن خدمت کر لے، اللہ تعالیٰ بہشت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت میں مرواریدی کے 1000 محل اسے عنایت کرے گا، بہت خوبصورت محل اسے عنایت کرے گا، عطا کرے گا، اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ مرید کو لازم ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے اس پر بڑی کوشش سے عمل کرے اور پیر کی خدمت بجا لائے، پیر کی خدمت کرے اور حاضر خدمت رہے۔ اگر متواتر خدمت بجا نہ لا سکے تو کم از کم اس بات کی ضرور کوشش کرے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد اسی موقع کے مناسب حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کسی زاہد نے 100 سال خدا کی عبادت اس طرح کی کہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو کھڑا رہتا، کوئی دم یعنی کوئی پل یاد الہی سے غافل نہ رہتا، جو اس کے پاس آتا اسے نصیحت کرتا، آنے جانے کو کہتا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی آنے جانے والوں سے وہی کہتا کہ یعنی اے بندو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ کھانے اور پینے اور غافل رہنے کے لیے۔ پس اے مسلمانوں، جب واجب ہے کہ کسی کام میں دست اندازی نہ کرے مگر عبادت اور طاعت الہی میں، یعنی کسی اور کام میں اپنے آپ کو نہ لگائیں۔ الغرض جب زاہد فوت ہوا، اس کا انتقال ہوا، تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا، کیسا معاملہ کیا؟ کہا کہ مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے بدلے؟ تو جواب دیا میں دن رات بیدار رہتا،
اور کسی وقت آرام نہ لیتا، لیکن یہ عمل خدا نے پسند نہ فرمایا، بلکہ میری بخشش کا سبب یہ تھا کہ میں اپنے پیر کی خدمت کیا کرتا تھا، اس لیے حکم ہوا کہ چونکہ تم نے اپنے پیر کی خدمت میں کوتاہی نہیں کی، اس لیے ہم نے تجھے بخش دیا۔ بعد ازاں خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ قیامت کے دن صدیق، اولیاء اور مشائخ وغیرہ کو ایسی حالت میں مبعوث کریں گے، اٹھایا جائے گا کہ ان کے کندھوں پر گودڑیاں ہوں گی اور ہر گودڑی میں لاکھوں دھاگے ہوں گے، ان کے فرزند آ کر ان دھاگوں میں لٹک جائیں گے۔ یعنی جب خلق خدا حشر قیامت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی انہیں قوت عنایت کرے گا، طاقت عطا کرے گا، اور وہ پل صراط کے قریب پہنچ جائیں گے۔ اس گودڑی کے وسیلے سے مرید اور فرزند 30,000 سالہ راہ، 30,000 سال اور قیامت کے عذابوں سے بآسانی گزر کر بہشت میں جا پہنچیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ مجال نہیں کہ انہیں سختی لاحق ہو۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فوائد بیان کر چکے تو خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آج کے اس درس کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ ہماری 5ویں مجلس بحمدہ تعالی مکمل ہوئی۔ اللہ پاک جو ہے اس ادارے کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی سعادت سے مالا مال فرمائے، اور تمام ہی سننے والوں کو اللہ رب العالمین بزرگان دین کے فیض و کرم سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ سبحان والحمد وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔